بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راجہ ریئل سٹوری چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ کاغذ نہیں بلکہ ایک نقشہ تھا جو سلطان کو اس شخص کے پاس سے ملا تھا۔ سلطان یہ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ کاغذ سے انہیں کچھ اور نہیں بلکہ نقشہ ملے گا، اور اس نقشے میں ہر اس مسجد کا نقشہ موجود تھا جو سردار نے اپنا بے دریغ پیسہ لگا کر تعمیر کروائی تھی۔ اور ان تمام مساجد میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا بلکہ سب بہت پاس ہی موجود تھیں۔ یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال تھی جس سے سلطان کو گزرنا پڑا تھا۔ انہوں نے وہ نقشہ سپاہیوں کے سامنے پھیلا دیا تھا اور سپاہی بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا تھا کہ اس شخص کے پاس سے اس کاغذ نما چیز میں نقشہ برآمد ہوا تھا۔ سلطان اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح انہوں نے 5 مسجدوں کو خالی کروایا تھا اور اگلے دنوں میں وہ مزید مساجد کو خالی کروانا چاہتے تھے، اس سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس مسجد کو کسی اور عبادت خانے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اس نقشے پر ان 5 مساجد پر ایک نشان لگا ہوا تھا جس کا صاف معنی یہ تھا کہ ان مساجد میں انہیں کامیابی ملی تھی، اور دوسری تمام مساجد میں الگ طرح کا نشان لگا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ انہیں ابھی اس میں کامیابی ملنا باقی تھی۔ سلطان نے فوراً سے نقشہ پھیلا کر سپاہیوں کو ساری صورتحال سمجھائی تھی، اور پھر سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ باقی تمام مساجد میں سپاہیوں کی بھاری نفری سادے لباس میں کھڑی کر دیں کہ کوئی اجنبی افراد مساجد میں داخل نہ ہو سکے، اور اس سے پہلے کہ ہمارے ملک دشمن اور سلطنت دشمن ان مساجد کو بند کر دیں، ہم خود ہی انہیں عوام کے لیے بند کر دیتے ہیں تاکہ ان کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپاہیوں نے سلطان کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اب ہمیں اس سردار کو بھی گرفتار کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے عزائم کیا ہیں یہ ہمیں صحیح طور پر وہی شخص بتا سکتا ہے جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ان کا ہر کارہ بنے ان کا ہر کام کر رہا ہے۔ سلطان نے سپاہیوں کی تائید کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ کام خود انجام دیں گے، اور سلطان نے انہیں جو ذمہ داری دی ہے وہ لوگ سر انجام دے دیں گے۔ سپاہی روانہ ہو گئے تھے اور سلطان نے وہ نقشہ احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور اپنے محل کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ملکہ عالیہ کو بھی تمام صورتحال سمجھا دی تھی۔ تب ملکہ عالیہ نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ جتنی جلدی سردار کو گرفتار کیا جائے گا اتنی جلدی ہم ان کے تمام عزائم کو خاک میں ملا سکیں گے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سردار نہیں بلکہ عام ہی شخص ہے جسے سردار انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ سلطان کو بھی ملکہ عالیہ کی بات سے اتفاق محسوس ہوا تھا، اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ شخص سردار نہیں ہے بلکہ اسے سردار مشہور کرنے میں بھی ملک دشمن اور سلطنت دشمن کے ناپاک عزائم شامل ہیں۔ سلطان نے کہا تھا کہ وہ سلطنت پرانے والی ناگہانی آفت میں اس قدر مصروف ہو گئے تھے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ ان کا دشمن اس طاق میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اس طرح ان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرے گا، اور ان کے اندرونی طور پر ہی انہیں مسئلے مسائل میں الجھا کر اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا کہ اپنے حرام پیسوں سے مساجد کی تعمیر کروائے گا، بلکہ وقت آنے پر ان پر قبضہ کر لے گا، اور یوں سلطنت میں آدھے سے زیادہ زمین ان کی ہو جائے گی، اور یوں وہ میری سلطنت اور میری حکومت گرا کر اپنی حکومت قائم کر لیں گے اور اسلامی سلطنت کو غیر اسلامی سلطنت میں تبدیل کر دیں گے۔ یہی ان کے عزائم ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر ان کے کچھ عزائم ہوں گے تو وہ سردار کو گرفتار کرنے کے بعد سامنے آ جائیں گے۔ میرا سفر میں جانا اور میرا دورہ کرنا یہ سب اللہ کی طرف سے ایک انعام ہی تھا کہ جب میں واپسی میں نماز کے لیے مسجد میں ٹھہرا تھا تب میں نے سردار کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور اس کے رویے میں ایک عجیب طرح کی روحانیت تھی جس نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا تھا، اور جس طرح اس نے مسجد کے باہر بیٹھے بھکاریوں کو بھگایا تھا تب مجھے محسوس ہوا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اور آج میری یہ چھٹی حص مجھے صحیح اشارہ دے گئی ہے، اور واقعی میں وہ سردار نہیں بلکہ ملک دشمن ہر کارہ ہے۔
اب سلطان کو معلوم تھا کہ ان کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے ذہن میں منصوبہ ترتیب دے دیا تھا۔ اگلے دن صبح سلطان اپنے 2 سپاہیوں کے ہمراہ اس سردار کے ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے اور چھپ کر اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ کافی دیر ہو گئی تھی، وہ گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ سلطان نے اس وقت بھیس بدلا ہوا تھا اور ایک میلے کچیلے فقیر کی حالت میں وہاں موجود تھے۔ سلطان نے سردار کی نفسیات پڑھ لی تھی۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ سردار ایک انتہائی نفاست پسند انسان ہے اور اسے گندگی سے سخت چڑ ہے۔ اس دن مسجد سے بھکاری کو بھگانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بھکاری میلی کچیلی اور گندی حالت میں تھے، اسی وجہ سے اس نے انہیں وہاں سے بھگا دیا تھا۔ اور جب سلطان نے بھکاری بن کر اسے گلے مل کر پیسے مانگنے چاہے تھے تو بھی اس نے اسی وجہ سے جھڑکا تھا کہ بھکاری اکثر گندے ہوتے ہیں، اور اس نے سلطان کو گندا بھکاری سمجھا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے انہیں جھڑکا تھا اور جلدی جلدی جان چھڑوانے کے لیے پیسے پکڑا دیے تھے تاکہ وہ اپنی گندگی سمیت اس سے دور ہو جائے۔ یعنی اس سے یہ بات پتہ چلتی تھی کہ سردار کو کوئی نفسیاتی بیماری تھی جس میں اسے گندگی سے اتنی زیادہ چڑ تھی کہ وہ کسی بھی گندی چیز کو اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا تھا اور جلد از جلد اس سے دور جانا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی میل کچیل کے بجائے صرف گدیلے کپڑوں میں بھی اس کے پاس موجود ہوتا تھا تب بھی اس کی یہی حالت ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے سلطان نے ایک میلے کچیلے فقیر کا روپ اپنایا ہوا تھا تاکہ وہ گھر سے باہر نکل کر فقیروں سے پیچھا چھڑوا کر دوبارہ اپنے گھر میں جائے۔ سپاہی اسے وہاں بے ہوش کر کے ایک بورے میں ڈال کر گھوڑے پر لاد کر محل میں لے آئے۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ انہیں شک تھا کہ اس شخص کے دوسرے جاسوس بھی سردار کے گھر کے آس پاس سے گھوم رہے ہیں، کیونکہ اس سردار کو واپس اپنے شہر جانا تھا اور وہ شخص اسے اپنے شہر نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ اس لیے سلطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ شخص سردار کو اپنی نگہبانی میں نہ رکھنا چاہتا ہو اور اس کی نگرانی نہ کر رہا ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے سپاہیوں سے کہا تھا کہ وہ اس کے گھر کے اندر ہی اسے بے ہوش کریں اور پھر آس پاس مکمل دیکھ لینے کے بعد کوئی شخص وہاں موجود تو نہیں، اس کے بعد ہی گھر سے الگ الگ وقت میں دونوں باہر نکلے۔ اس سے کسی کو شک بھی نہیں ہوگا اور سردار بھی ان کے جال میں پھنس جائے گا۔ کافی دیر ہو گئی تھی اور سردار اپنے گھر سے نہیں نکلا تھا تو سلطان نے صدا لگانی شروع کی تھی کہ ہے کوئی فقیر کی مدد کرنے والا، کوئی فقیر کو پیسے دینے والا۔ بار بار زور زور سے صدا لگا رہے تھے کہ آخرکار سردار کی نیند میں خلل پڑا تھا اور وہ باہر جھنجھلا کر آیا تھا، اور اس نے سلطان سے دور رہ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ وہ اتنی زور زور سے آوازیں دینے کی بجائے چپ چاپ یہاں سے روانہ ہو جائے۔ تب سلطان اس کی طرف بڑھے تھے اور پیسے مانگے تھے۔ وہ سلطان کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر پیچھے کی جانب پلٹا تھا اور فوراً سے اپنی جیب سے پیسے نکال کر سلطان کے ہاتھ میں پکڑا دیے تھے، اور سلطان جیسے ہی اس کا ہاتھ چومنے کے لیے اس کے پاس آئے تو وہ فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اندر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اور یوں سلطان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ سردار کے باہر نکلتے ہی پیچھے کی طرف سے دونوں سپاہی چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہو گئے تھے، اور جیسے ہی سردار اندر گیا تھا رومال میں لگی نیند کی جڑی بوٹی کی خوشبو سونگتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اب سپاہیوں نے منصوبوں کے مطابق اسے بھوری میں بند کیا تھا، اور پہلے ایک سپاہی مکمل اعتماد کرنے کے بعد گھر سے باہر نکلا تھا اور پھر دوسرا سپاہی نکلا تھا، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے سلطان بھی صدا لگاتے لگاتے ویرانے میں یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے مکمل طور پر اطمینان کر لیا تھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بورے سمیت سردار کو گھوڑے پر لادا تھا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر محل کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ یوں ان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس منصوبے کی ایک اہم کار سردار کو اغوا کر کے گرفتار کر لیا تھا۔ سلطان نے اس شخص کو زندان میں ڈال دیا تھا اور کہا تھا کہ جیسے ہی اسے ہوش آئے تو اسے فوراً سے دربار میں پیش کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دوا کا اثر ختم ہوا تھا تو وہ شخص ہوش میں آ گیا تھا۔ اب وہ خود کو ایک زندان میں دیکھ کر چیخنے چلانے لگا تھا کہ اسے یہاں کون لایا ہے، اسے جلد از جلد باہر نکالا جائے۔
सिपाही उसके वावेले से उसके पास आए थे। उसे दरबार में सुल्तान के हुक्म के मुताबिक हाजिर कर दिया गया था। अपने सामने सुल्तान को देखकर वो सहम गया था और उसे मालूम हो गया था कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है और सारी हकीकत सुल्तान के सामने आ चुकी है। एक तरफ तो उसे खुशी हुई थी कि चलो उसका खेल खत्म हुआ और अब उसे जल्द से जल्द अपने शहर जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ उसके जहन में एक ख्याल ये भी आया कि कहीं सुल्तान उसे हमेशा के लिए सजा के तौर पर जिंदान में न डाल दे। अब वो अजीब कश्मकश में मुब्तला था कि वो सुल्तान को सारी बातें बताएं या ना बताए। उसने दिल ही दिल में चुप रहने का फैसला किया था और खुद कलामी करते हुए फिर से कहा था कि जब तो सुल्तान उसे खुद से कुछ नहीं पूछेंगे वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। और ऐसा ही हुआ था। सुल्तान इसी इंतजार में थे कि वो खुद से ही सारी हकीकत सुल्तान को बताना शुरू कर देगा, लेकिन जब वो चुप बैठा रहा था, वो कुछ भी नहीं बोला था, तब सुल्तान ने उससे पूछा था कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसे सुल्तान का ये सवाल अजीब लगा था। उससे इस सवाल की तवक्को नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया था। अब सुल्तान ने उसे कहा था कि अगर वो जवाब नहीं देगा तो सुल्तान उससे दूसरे तरीके से पेश आएंगे। वो समझा था कि सुल्तान उस पर तशद्दुद करेंगे और मारपीट के जरिए उससे सच उगलवाएंगे, लेकिन सुल्तान ने ऐसा नहीं किया था। बल्कि सुल्तान ने 2-3 मैले कुचैले कपड़ों में मौजूद लोगों को पास बुलाया था और उसके पास बैठे रहने का कहा था। ये सुनते ही सरदार के होश उड़ गए थे, क्योंकि वो नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला था और इस मौके पर उसके हवास साथ देना छोड़ने लगे थे। वो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहता था और वो लोग उसकी बर्दाश्त की आखिरी हद को आजमाने लगे थे। तब उसने सुल्तान के सामने हाथ जोड़ लिए थे और सुल्तान से कहा था कि वो अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार है। उसने सुल्तान से कहा कि मैं कोई सरदार नहीं, बल्कि मैं तो गैर इस्लामी सल्तनत का एक आम सा शहरी हूँ। मैं जिनके हर कार्य के तौर पर काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कर्ज देने के बदले में मुझसे ये काम लिया था। मैं कर्जे में डूब गया था, मेरा कारोबार तबाह हो गया था। जब उन्होंने मुझे खरीद लिया, मेरे कारोबार को दोबारा परवान चढ़ाया और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुन लिया। मैंने उन्हें इस काम के लिए मना कर दिया, लेकिन अब मैं बुरी तरह फंस चुका था, क्योंकि मेरी बीवी बच्चे उनके यरगमाली हैं और जब तक मैं अपना काम मुकम्मल करके उनके पास नहीं जाऊंगा, तब तक वो उनको यरगमाल बनाकर ही रखेंगे। मैं हरगिज ये काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं इसके कामों में कभी भी मशगूल नहीं रहा था, ना ही मेरे वालिदैन की ये तरबियत है। लेकिन मेरे हालात ने पलटा दिखा दिया था और मैंने गलत लोगों से मदद मांग ली थी। उन्होंने मेरी मदद के बदले मुझसे इस काम की जबरदस्ती हामी भरवाई थी। इस वजह से मैं अपने शहर को छोड़कर मिस्र के शहर में आ गया था और जब मुझे पता चला कि यहाँ ज़लज़ला आया है और लोगों की मदद की ज़रूरत है, उन लोगों ने मुझे बहुत से पैसे फराहम किए थे और कहा था कि लोगों की मदद करने की बजाय मैं मस्जिदों की तामीर पर ज्यादा तवज्जो दूं, क्योंकि लोग इस बात पर उसकी बहुत वाह वाह करेंगे और वह पूरे मिस्र में सरदार मशहूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने मुझे यहाँ भी कारोबार खोल कर दिया था, लेकिन चूंकि मेरा दिल अपने बीवी बच्चों में अटका हुआ था, इसलिए कारोबार ठीक से नहीं चला था और 3 महीनों में ही ठप होकर रह गया था। और यूं मैं मशहूर सरदार से भिखारी सरदार बन गया था। मेरा सब कुछ खत्म हो गया था और उन्होंने मुझ पर एक नया काम थोप दिया कि मैं मसाजिद को बंद करवाने का काम करूं। मुझे अक्सर लोग कहते थे कि आप इतने मशहूर सरदार हैं, मसाजिद की तामीर करवाते हैं, लेकिन एक बार हमने आपको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। तो इसकी वजह ये थी कि मैं गैर मुस्लिम था, जो मैं कैसे नमाज पढ़ सकता था। उनका मंसूबा ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने लोग लेकर उन मसाजिद में आबाद करेंगे और उनकी आबादी आहिस्ता आहिस्ता फैलती जाएगी और यहाँ तक कि सल्तनत के सुल्तान को इल्म भी नहीं हो सकेगा और अगर वो कुछ करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकेगा, क्योंकि मसाजिद की तामीर के वक़्त उसके तमाम कागजात उन लोगों के पास मौजूद हैं और उन्होंने इस चालाकी और मक्कारी से काम किया है कि कोई भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा।
بظاہر تو انہوں نے 100 سے زائد مساجد تعمیر کروائی ہیں، لیکن ان میں یہ اپنے لوگوں کو آباد کریں گے اور یہ مساجد ان لوگوں کی بستیوں میں بدل جائیں گی، اور یوں آبادی بڑھتے بڑھتے ہی اسلامی سلطنت غیر اسلامی سلطنت میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہی ان سب کا منصوبہ ہے۔ اس قدر طویل منصوبے کو سن کر سلطان حیران رہ گئے تھے، اور انہیں واقعی میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ ناگہانی آنے والی آفت میں وہ اپنے لوگوں میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ انہوں نے سلطنت کی سرحدی حدود پر تعینات فوجیوں کو بھی واپس بلا لیا تھا، اور زلزلے میں تباہ حال لوگوں کے امداد کے لیے بستیوں میں تعینات کر دیا تھا، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہوئی تھی۔ انہوں نے انہی چیزوں کا فائدہ اٹھایا تھا اور سرحدی علاقوں سے اندر گھس آئے تھے اور سردار کو مہرہ بنا دیا تھا اور تمام کام کروا لیے تھے، یہاں تک کہ مساجد کی تعمیر کے لیے خوب پیسہ لگایا گیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ مساجد بعد میں انہی کے کام آنے والی ہیں، ان کی بستیوں میں بدل جانے والی ہیں۔ لیکن سلطان بھی اپنی سلطنت کے سلطان تھے اور اپنی فہم و فراست سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ وہ کیسے ایسے اپنی سلطنت میں موجود زمینوں کو غیر ملکی اور ملک دشمن لوگوں کے ہاتھوں میں جانے دے سکتے تھے؟ اس کے لیے سلطان نے تو پہلے ہی ایک منصوبہ تشکیل دے دیا تھا کہ جن 10 مساجد کو بند کرنے کا کام سردار کے حوالے کیا ہوا تھا، وہ پہلے سے ہی سادہ لباس میں سپاہیوں کو تعینات کر دیا تھا، تاکہ اگر سردار یہ کام نہ کر سکے، انہوں نے کسی اور کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا تو وہ پہلے سے ہی شکست کھا لے اور الٹے منہ وہاں سے روانہ ہو جائے۔ انہیں بتایا تھا کہ آج ہی رات سرحد کے پاس سے کئی قافلے 5 مسجدوں میں آباد ہونے کے لیے آ جائیں گے، اور اگر سلطان کو کارروائی کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ ساری زمینیں ان کے اپنے نام پر ہیں۔ لیکن سلطان مسکرائے تھے اور سردار سے کہا تھا کہ میں یہاں کا قانون ہوں اور میں جو چاہوں وہ کروں گا، میں کبھی بھی اپنی سلطنت کو ان غیر مسلموں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دے سکتا، اور نہ کبھی میری زندگی میں ایسا ہو سکے گا۔ چنانچہ تم مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ، میں آج اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے ہدایت کی تھی کہ سرحدوں کے پاس تعینات فوجیوں کو اطلاع کر دی جائے کہ جو بھی قافلہ وہاں آنے کی کوشش کرے انہیں وہیں سے واپس لوٹا دیا جائے، اور اگر وہ جنگ کرنے کی کوشش کریں تو بے شک ان سے جنگ کریں، لیکن ان لوگوں کو یہاں داخل ہونے نہ دیں۔ یہ سلطان کا علاقہ تھا اور سلطان کا ہی رہے گا۔ یہ سلطان کی رعایا کی امانت ہے اور سلطان اپنی رعایا کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ سلطان نے سردار کو شخص کا پتہ بتا دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان سے التجا کی تھی کہ وہ اسے اس کی بیوی بچوں کے پاس واپس جانے دے۔ سلطان سزا دینا چاہتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں سلطان کو اچھی طرح علم ہو گیا تھا کہ سردار بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس لیے سلطان نے سردار سے کہا تھا کہ میں تمہیں تمہارے شہر واپس نہیں بھیجوں گا، بلکہ میں تمہیں ایک دوسرے اسلامی ریاست میں پناہ دینے کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے بیوی بچوں کو بھی ان لوگوں سے آزاد کروا کر وہاں بھیج دوں گا۔ اس مقصد کے لیے میں دوسری اسلامی سلطنت سے بھی مدد لوں گا، کیونکہ تم نے مجھے سچ بتا کر ایک طرح سے مجھ پر اور میری سلطنت پر احسان کیا ہے۔ البتہ تمہیں اس وقت تک میں اپنے پاس رکھوں گا جب تک تمہاری بیوی بچے میرے پاس نہیں آ جاتے، اور اس وقت تک تم زندان میں اپنی سزا کاٹو گے، اور یہ میری طرف سے تمہارے لیے کم ترین سزا ہے۔ سردار نے سلطان کے حکم پر سر جھکا لیا تھا۔ اسے سلطنت کے سلطان کی رحم دلی اور انصاف پسندی پر یقین آ گیا تھا۔ اس نے سلطان کو کہا تھا کہ اگر اس کے لائق کوئی خدمت ہو تو ان کی خدمت کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ پہلے وہ مجبور تھا، لیکن اب وہ دل سے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ سلطان نے اسے زندان بھجوا دیا تھا اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر اس شخص کے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہ شخص بھوکلا گیا تھا اور اتنے سارے سپاہیوں کو اپنے درمیان پا کر اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ دشمن ذہین تو تھا لیکن بزدل تھا، اور اپنی شکست سامنے دیکھ کر فوراً قبول کرنے والا تھا، لڑنے والا نہیں تھا۔ اس سے سلطان کو اور زیادہ آسانی ہوگی تھی۔
चुनांचे सुल्तान को जब इत्तला पहुंचाई गई थी कि काफिलों के काफिले वहां मौजूद हैं और सरहद में घुसने के लिए सिपाहियों से झड़पें करने के लिए भी तैयार हैं, तब सुल्तान उस शख्स को लेकर सरहद के पास रवाना हो गए थे। वो घोड़े पर सवार थे और तेजी से सरहदों की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि कुछ ही देर में वो सरहदों पर मौजूद थे। वहां मौजूद काफिलों के झंडों के झंडे देखकर वो हैरान रह गए थे कि इतना बड़ा मंसूबा उन्होंने तश्कील दे दिया था और सुल्तान को अब खबर हुई थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई थी। सुल्तान ने उन काफिलों के सामने उस शख्स का जो उनका सरदार था और जिसने उन्हें बाकायदा तौर पर ये यकीन दिलाया था कि वो दूसरी सल्तनत में उनके लिए घर बना कर देगा, जंजीरों से बांधकर वहां अपनी तलवार के इशारे से बिठा दिया था। वो लोग अपने सरदार को इस तरह देखकर सहम गए थे और चहमगोइयां शुरू हो गई थी। तब सुल्तान घोड़े पर सवार होकर उन सब के सामने आए थे और उन सब से मुखातिब होकर कहा था, क्या लोगों, ये वही शख्स है जिसने तुम लोगों को मेरी सल्तनत में अपनी जमानत पर रिहाइश देने की गलती की है और अब इस गलती की सजा आप सब के सामने मौजूद है। लिहाजा मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब अपनी सल्तनत और अपने मुल्क में वापस लौट जाएं और फसाद भरपा ना करें और ना ही शख्स की बातों में आए कि इस शख्स को आप लोगों की जान जाने से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ अपनी जान की पड़ी हुई है और ये वही शख्स है जिसने मुझे पहले से ही बता दिया है कि सरहदों पर काफिले मौजूद है। यानी इस शख्स की नजरों में आप लोगों की इतनी अहमियत है कि इसने सुल्तान को अपनी जान बचाने के आप लोगों की जान लेने की इजाजत दे दी है। अब आप खुद ही बताएं कि आपसे कितना मुखलिस हुआ ये सुनते ही काफिला भिपर गया था और पथराव करने लगा था। सुल्तान ने हाथ उठाकर उन्हें रोक लिया था, उन्हें वापस जाने का कहा था। तब उन्होंने सुल्तान से एक ऐसी फरमाइश की थी जिसे सुनकर सुल्तान मुस्कुरा दिए थे। उन्होंने सुल्तान से कहा था कि इस शख्स को अभी अभी सजा दी जाए कि इसने आपकी और हमारी दोनों की जिंदगियों को दांव पर लगाया है। सुल्तान ने ऐलान किया कि ये समझता था कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकूंगा, लेकिन ये भूल गया कि मैं अपनी सल्तनत और अपने मुल्क में ही कानून हूँ और मैं ही काजी हूँ और मैं ही जल्लाद हूँ। ये कहते साथ ही सुल्तान ने उस शख्स की गर्दन उड़ा दी थी और यूं वहां मौजूद लोगों ने इंसाफ का बोल बाला देखा था और जो बात एक मस्जिद से नमाज पढ़ने के दौरान सुल्तान ने महसूस की थी, उसका नतीजा सबके सामने था कि उनकी छठी हिस्स ने उन्हें पहले से ही हर चीज से खबरदार कर दिया था और वक्त पर इस चीज से अपनी फहमो फरासत से निमट लिए थे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल राजा रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी इस तरह की प्यारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।